السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیت الکرسی کب پڑھنی ہے اور اس کے پڑھنے سے کیا فائدے ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے متعلق آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آیت الکرسی جو کہ تیسرے پارے کے دوسرے رکوع کے اندر ہے، اس کے بڑے فضائل جو ہے احادیث مبارکہ کے اندر بھی آئے ہیں، اور قرآن کریم میں وہ آیتیں جو ہے بڑی بابرکت آیتیں شمار ہوتی ہے۔ اور اگر جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے گی، شیطان اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اور جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت اس کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے۔ جیسے اس کی موت ہوگی وہ سیدھا جنت کے اندر انشاءاللہ داخل ہو جائے گا۔ تو دوستو، آیت الکرسی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کب پڑھنی ہے، کون کون سی جگہ پڑھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے اس کے فضائل آئے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو صرف اس کے لیے موت رکاوٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہو جائے گا وہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ جگہ تھی۔ دوسری جگہ سوتے وقت، اگر ہم سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ بری چیزوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپنے سامان کی حفاظت کے لیے بھی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی قیمتی سامان ہے تو اس کے لیے اگر آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے سامان کی غیبی حفاظت ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے ہمارے سامان محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہر مصیبت کے موقع پر آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی آیت الکرسی پڑھنے کی جگہ اور اس کے مواقع۔ اب اگر آپ کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو یاد کر لے، اور بہت سے بھائیوں کو یاد بھی ہوگی تو جو ہے وہ اس کا جو ہے معمول بنا لے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھے، سوتے وقت بھی پڑھے، اپنے سامان کی حفاظت کے وقت بھی پڑھے، اور ہر مصیبت کے موقع پر آیت الکرسی پڑھنے کا جو ہے اپنا معمول بنا لے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، تو اسے شیئر کرنا مت بھولیے۔